کربلا کی کہانی صرف ایک جنگ نہیں، یہ ایک سبق ہے صبر کا، محبت کا اور قربانی کا۔ اور اس کہانی میں ایک ایسا نام ہے جس نے دلوں کو جھکجھور دیا، وہ ہے سکینہ۔ سکینہ امام حسین کی بیٹی، معصوم عمر بس 3 سے 4 سال کی، لیکن اس چھوٹی سی عمر میں بھی اتنا درد، اتنی پیاس اور اتنی تکلیف کہ بڑے بڑے لوگ سن کر کانپ اٹھے۔ سکینہ حضرت حسین کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری بیٹی تھی، ابا کے سینے سے چپٹی رہنے والی، رات کو ان کی گود میں سونے والی، دن میں ان کی انگلی پکڑ کر چلنے والی۔ حسین بھی انہیں بہت چاہتے تھے۔ جب بھی سکینہ کچھ مانگتی تو حسین منع نہیں کرتے، لیکن حسین جانتے تھے اس بیٹی کے نصیب میں بہت بڑا امتحان لکھا ہے۔ جب امام حسین نے مکہ چھوڑا اور کوفہ کی طرف چلے تو ان کے ساتھ گھر والے بھی تھے، اور ان میں سب سے چھوٹی تھی سکینہ۔ راستے میں نہ کوئی سایہ تھا، نہ ٹھنڈا پانی، نہ آرام، لیکن سکینہ پھر بھی کچھ نہیں کہتی تھی، بس ابا کے قریب رہتی۔ کبھی کبھی پوچھتی، ابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ابا وہاں پانی ملے گا نا؟ ابا ہمارے ساتھ نانا بھی چلیں گے نا؟ 10 محرم سے پہلے یزیدی فوج نے حسینی خیمے پر پانی بند کر دیا۔ تپتی ہوئی زمین، اوپر سورج کی شدت اور 3 دن کی پیاس۔ سکینہ کی آواز دھیمی پڑ گئی تھی، لیکن اس نے کبھی شکایت نہیں کی، بس دھیرے سے کہتی، امی گلا جل رہا ہے، امی تھوڑی ٹھنڈی ہوا کر دو، ابا کو بولو وہ اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دیں۔ کبھی وہ علی اکبر کو دیکھتی، وہ بھائی جو مسکرا کر کہتا، سکینہ جب بھی پانی ملے گا تو سب سے پہلے تجھے دوں گا۔ کبھی وہ اصغر کو دیکھتی، جو وہ خود 6 مہینے کا تھا اور پیاس میں تڑپ رہا تھا۔ سکینہ کے آنسو بہتے، لیکن وہ ماں سے کہتی، امی اصغر کو پہلے پانی دیجیے گا، مجھے بعد میں دینا۔ جب ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے، علی اکبر، قاسم، حبیب، زہیر، سکینہ ہر بار ڈر جاتی، کہتی، امی یہ کون تھا؟ ابا نہیں گئے نا؟ لیکن جب امام حسین میدان میں گئے تو سکینہ ماں سے چپک گئی، امی ابا کو مت بھیجو، ابا چلے گئے تو میں کس کے ساتھ سوؤں گی؟ جب امام حسین بھی شہید ہو گئے اور لشکر یزید نے ان کے جسم کو روندا تو سکینہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اسے بس اتنا پتہ چلا اب ابا بھی نہیں آئیں گے، اور پھر سکینہ خاموش ہو گئی، نہ بولی نہ مسکرائی۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور ان کا مبارک سر تن سے جدا کر دیا گیا تو کربلا کا میدان خاموش تھا، لیکن ایک کونا ایسا تھا جہاں بے قراری اور تڑپ باقی تھی۔ وہ کونا تھا سکینہ کا۔ ابا کی شہادت کے بعد سکینہ ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی، کبھی کسی لاش کو ابا سمجھتی، کبھی کسی کے خون سے لت پت کپڑوں کو پکڑ کر کہتی، ابا یہ دیکھو سکینہ رو رہی ہے، اٹھو نا۔ یزید کی فوج نے عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں بخشا، خیمے جلائے گئے، اور سکینہ کی آنکھوں کے سامنے اس کے گھر والوں کی لاشیں خون اور چیخیں تھیں۔ اسے بھی رسیوں سے باندھ دیا گیا، اس کی ننھی سی کلائی میں بڑی بڑی رسیاں کس دی گئیں۔ جن پیروں میں کبھی جھنجھنا باندھا جاتا تھا اب ان میں جنجیریں ہیں۔ سپاہی اس کے سامنے آ کر کہتا، بیٹی کس کی ہو؟ وہ روتے ہوئے کہتی، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ بی بی زینب سب عورتوں کو سنبھال رہی تھی۔ سکینہ کبھی زینب کے گلے لگتی، کبھی چپ چاپ بیٹھ کر ابا کا انتظار کرتی۔ بی بی زینب پوچھتی، کیا چاہیے میری بچی؟ سکینہ کہتی، بس ایک بار ابا کو دیکھ لوں۔ کربلا سے دمشق یعنی شام تک کا سفر، کبھی اونٹ کی ننگی پیٹھ پر، کبھی پیدل، گرمی، دھول، چوٹیں، اور 3 سال کی بچی کا معصوم صبر۔ لوگ راستے میں تماشا بنا رہے تھے، کبھی پتھر پھینکتے، کبھی ہنستے، لیکن سکینہ کے ہونٹوں پر بس ایک ہی نام تھا، ابا۔ جب دمشق پہنچا گیا تو ایک اور ظلم ہوا۔ سکینہ کے کانوں سے بالیاں کھینچ لی گئیں، اور وہ بھی اتنی بے رحمی سے کہ کانوں سے خون نکلنے لگا، لیکن سکینہ کچھ نہیں بولی، بس آنسو بہتے رہے۔ اب انہیں ایک اندھیرے، بدبودار اور ٹھنڈے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ نہ چٹائی، نہ کمبل، نہ کھانا، نہ پانی، اور یہ سب اس بچی نے دیکھا جسے ابھی تک ماں کی گود میں سونے کی عادت تھی۔ ہر رات وہ ایک ہی سوال کرتی، امی ابا کب آئیں گے؟ امی کیا ابا ہمیں بھول گئے؟ امی میں ابا کے سینے پر سر رکھ کر سونا چاہتی ہوں۔ ایک رات سکینہ سو گئی، بہت رو کر سوئی تھی، اور اس رات اسے ایک خواب آیا۔ اس نے دیکھا ابا آ رہے ہیں، سر پر زخم ہے، چہرے پر دھول ہے، لیکن مسکرا رہے ہیں۔ سکینہ دوڑ کر ان سے لپٹ گئی، ابا آپ نے اتنی دیر کیوں کی؟ ابا مجھے بہت پیاس لگی تھی، ابا یہ لوگ مجھے بہت مارتے ہیں۔
حسین نے اسے سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بولے بیٹی میں آ گیا، اب کوئی تجھے تکلیف نہیں دے گا۔ صبح کا وقت ہوا، بی بی زینب نے سکینہ کو اٹھایا۔ سکینہ اٹھو بیٹا، دیکھو ابا کا سر رکھا ہے۔ لیکن سکینہ نہیں اٹھی، وہ اب ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی۔ 3 سال کی بچی جس نے تل تل کر پیاس سہی، اب اپنی پیاری مسکراہٹ اور سسکیوں کے ساتھ الوداع کہہ چکی تھی۔ سبق: سکینہ کی کہانی کیا سکھاتی ہے؟ پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے؟ سکینہ سے پوچھو۔ بچی کی محبت کیا ہوتی ہے؟ سکینہ سے سمجھو۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ سکینہ سے پوچھو۔ اور کربلا کیا تھا یہ جاننا ہو تو صرف امام حسین نہیں، ان کی بیٹی کی آنکھوں سے دیکھو۔ اے اللہ، ہمیں سکینہ جیسی محبت، صبر اور پاکیزگی عطا کر، ہماری بیٹیوں کو بھی سکینہ جیسی عزت اور حیا عطا کر، اور ہمیں کربلا والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستوں، یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔